ہاں جی، اس میں تو اژدہا ہے اور ناظرین کرام ہمارے انبیاء پروگرام اور قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا جی، شہر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فرعون بچے کو پانے کے بعد اسے قتل کرانا چاہتا تھا اور اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ بچہ جو ملا ہے دریا میں سے، کسی نے اس کے کان بھر دیے تھے، کہا تھا یہ تو اسرائیلی بچہ ہے، لیکن بہرحال حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا اور فرعون نے بیوی کی بات سے اتفاق کیا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر کے محل میں پرورش کی اجازت دی۔ اب تک جو کچھ بچے پر گزری وہ سب کچھ لڑکی یعنی بچے کی ہمشیرہ دیکھتی رہی اور فرعون نے بچے کی پرورش کی اجازت دے دی، کیونکہ اب فرعون بھی اس کے آنے سے بہت خوش تھا، کیونکہ بچے نے آتے ہی ایک بہت بڑا کرشمہ کر دکھایا۔ کرشمہ یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی جس کے جسم پر داغ دھبے تھے وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اس بچے کا لعاب میرے منہ پر لگا تو میری بیماری دور ہو گئی، اب میرے جسم پر کوئی بدنما داغ نہیں ہے۔ پرورش کی اجازت کے بعد اب بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ کام شاہی دائیوں کے سپرد کیا گیا۔ تمام دائیوں نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی مگر بچے نے کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگایا۔ وہ بھوک سے نڈھال ہوا جا رہا تھا کہ آخرکار مریم جو بچے کی ہمشیرہ تھی اس نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک دائی کو لے کر آؤں، ممکن ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ فرعون کی بیوی نے فوراً حکم دیا۔ مریم دوڑتی ہوئی گھر پہنچی اور تمام قصہ اپنی ماں کو کہہ سنایا۔ ماں کی ممتا پہلے ہی بچے کے لیے بے قرار تھی، موقع غنیمت جان کر محل میں پہنچ گئی تاکہ بچے کو دودھ پلانے کا کام انجام دے سکے۔ محل میں پہنچنے پر انہیں حکم دیا گیا کہ بچے کو جلد دودھ پلاؤ تاکہ بچے کی بھوک ختم ہو سکے۔ انہوں نے جیسے ہی بچے کو دودھ پلایا بچے نے فوراً پی لیا اور ان کی گود میں آسودہ ہو گیا، لہٰذا انہیں بچے کی پرورش پر مقرر کر دیا گیا۔ اس طرح وہ اپنے بچے کی پرورش کرنے لگی۔ فرعون کے محل میں پرورش پا کر جب موسیٰ علیہ السلام شباب پر پہنچے تو آپ نہایت خوبصورت اور بہادر انسان تھے۔ چہرے سے خاصا جلال ٹپکتا تھا اور گفتگو سے بھی خاصی عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ آپ کی ہیبت دلوں پر طاری تھی۔ آپ اکثر شہر میں گشت کر کے لوگوں کے حال معلوم کرتے کہ ہم کس طرح سے قوموں کو ذلت سے اور ظلم سے ستم سے کیسے نجات دلائیں۔ ایک روز آپ شہر میں گشت کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی بنی اسرائیل کے آدمی پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ قبطی بار بار لاتے اس کے پیٹ پر مارتا اور گھسیٹ کر اسے کہیں لے جانے کی کوشش کرتا۔ جب بنی اسرائیل کے آدمی نے آپ کو دیکھا تو آپ سے التجا کی کہ اسے اس ظلم سے نجات دلائیں۔ آپ نے قبطی کو ایسا کرنے سے منع کیا تو اس نے کہا کہ یہ کم ذات ہے، کم ذات، یہ میرے منہ کو آتا ہے اور میری خدمت نہیں کرتا، اس لیے میں اسے مارتا ہوں تاکہ اس جیسے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ آپ نے اسے غصے سے دیکھا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ یہ حضرت موسیٰ کا تھپڑ تھا ناظرین کرام، یہ دست نبوت ہے۔ قبطی ان کا تھپڑ برداشت نہ کر سکا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ قبطی کے وارثوں کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے بڑا معاملہ کیا اور فرعون کے پاس شکایت لے کر گئے، مگر اس واقعے کا کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا۔ قاتل کو بہت تلاش کیا گیا مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ کا ارادہ قبطی کو قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا، بلکہ آپ نے صرف اس کے ظلم کو روکنے کے لیے اسے مارا تھا۔ نتیجہ جب خلاف توقع نکلا تو دل میں سخت ندامت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہوئے کہ ان سے یہ فعل نادانستہ طور پر ہوا ہے۔ اگلے روز آپ پھر معمول کے مطابق شہر جا رہے تھے۔ آپ نے پھر وہی شخص دیکھا جو دوسرے بنی اسرائیل کے آدمی پر ظلم کر رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر پھر اس شخص نے دہائی دی۔ آپ نے اسرائیلی کو غصے سے دیکھا اور کہا تو جھگڑالو معلوم ہوتا ہے کیونکہ تو روز جھگڑا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ اس اسرائیلی پر اٹھایا، وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے بھی اسی طرح ہلاک کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے کل ایک قبطی کو ہلاک کیا تھا۔ جب یہ بات اس آدمی نے سنی جس کا جھگڑا اس اسرائیلی سے ہو رہا تھا، وہ بھاگا بھاگا اس آدمی کے وارثوں کے پاس گیا جو پچھلے روز مارا گیا تھا۔ اس نے اس کے وارثوں کو جا کر بتایا کہ تمہارے آدمی کا قاتل فرزند فرعون ہے، تم لوگ غصے میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے تمہیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ وہ فرعون کا بیٹا اور تم اس کے کنبے کے آدمی نہیں بلکہ اس کی رعایا میں۔ وارثوں نے جب یہ سنا تو انہیں انتقام کی سوچی۔ وہ سب اکٹھے ہوئے اور سوچ بچار میں لگ گئے اور سوچتے سوچتے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حامان سے ملا جائے، کیونکہ وہ بہت چالاک ہے اور سفید کو سیاہ کرنے میں بڑا بے باک ہے۔ اگر اسے تحفے تحائف دیے جائیں تو یقیناً وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ چنانچہ سب تحفے تحائف لے کر اس کے پاس گئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ حامان چونکہ لالچی اور غدار انسان تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر دل میں بہت خوش ہوا۔
حامان جانتا تھا کہ فرعون موسیٰ سے ہمیشہ بدظن رہا ہے، اور اس کی خوبصورتی اور تن و توش دیکھ کر فرعون کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ وہ ایک عرصے سے موقع کی تلاش میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام و نشان معاذ اللہ مٹا دے اور بے کھٹ کے عیش کرے، کیونکہ حامان موسیٰ کی ہستی کو اپنے حق میں خطرہ محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے قتل کے بیان کو فرعون کے سامنے بڑا چڑھا کر پیش کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچنے میں کوئی کسر نہ رہ جائے، اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دے۔ اس طرح اسے اپنی من مانی میں حائل ہونے والے کانٹے سے نجات مل جائے گی۔ ایک روز فرعون نے حامان کے ایما پر دربار عام کا حکم دیا کہ یک کہیں دور سے شور و غل بلند ہونے لگا۔ بہت سے لوگ گریہ وزاری کرتے اور شدت غم سے دھاڑے مارتے ہوئے دربار کے شامیانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو فرعون نے تیور بدل کر پوچھا، یہ لوگ کون ہیں اور کس غرض سے یہاں آئے ہیں؟ ان سے گریہ وزاری کی وجہ دریافت کی جائے تاکہ ان کے ساتھ انصاف کریں۔ حامان نے فرعون سے کہا کہ خداوند، یہ دکھیارے آفت کے مارے معلوم ہوتے ہیں، اگر حضرت کی شان میں گستاخی نہ ہو تو ان کی فریاد سنی جائے۔ اور پھر فرعون کے کان میں وہ کچھ کہنے لگا۔ فرعون نے فوراً غلاموں اور درندوں کا تماشا ختم کرایا اور ان کی فریاد سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا، اور پھر فریادیوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم جاؤ، تمہارے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا، میں اسے قتل کروا دوں گا کیونکہ خون کا بدلہ خون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار سے 2 کوس دور ایک درخت کے نیچے خاموش بیٹھے تھے۔ ایک چوبدار گھوڑے پر سوار آپ کے پاس آیا اور مخاطب ہو کر بولا، آپ یہاں سے دور چلے جائیں اور ملک مصر کو چھوڑ دیں۔ پھر اس نے ساری داستان کہہ کر سنائی اور کہا کہ بہت سے چوبدار اور پیادے آپ کی تلاش میں ہیں، اگر وہ لوگ یہاں آ گئے تو آپ کے لیے مصیبت ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ ان کے آنے سے پہلے آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں بی بی آسیہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ انہوں نے مجھے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے اور مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بی بی آسیہ کا حکم ہے تو میں یہاں سے فوراً چلا جاتا ہوں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ چلتے چلتے آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ بھوکے پیاسے چلتے رہے۔ بالآخر آپ کو بہت دور درختوں کے جھنڈ نظر آئے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو درختوں پر بیر لگے دیکھے۔ آپ نے پیٹ بھر کر بیر کھائے اور پھر درختوں کی نشیب میں کھڑے ہو کر پانی سے سیراب ہوئے، اور اس کے بعد دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ آخرکار آپ چلتے پھرتے ایک شہر کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں ایک کنویں کے پاس درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں اپنے ریوڑ لے کر آئے اور کنویں سے پانی نکال کر اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے لگے۔ 2 لڑکیاں دور کھڑی اپنی باری کا انتظار کرنے لگیں۔ جب سب لوگ اپنے ریوڑ کو پانی پلا چکے تو ان میں سے بعض نے مل کر ایک بھاری پتھر اٹھایا اور کنویں کے منہ پر رکھ دیا، پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی حسرت ہی میں رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، آپ نے کنویں پر رکھا بھاری پتھر اچیرے ہٹایا اور لڑکیوں سے کہا کہ لو اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ۔ لڑکیوں نے احسان مندی کی نظروں سے آپ کو دیکھا اور بکریوں کو پانی پلا کر اپنے گھر کی طرف چل دیں۔ آپ نے پتھر پھر کنویں پر رکھ دیا اور درخت کے نیچے آرام کرنے لگے اور پھر ظلمت کے بارے میں سوچنے لگے۔ آپ سوچوں کہ سمندر میں ڈوبے ظلمت کے اندھیرے کے دور کرنے کے بارے میں غور و فکر ہی کر رہے تھے کہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے آپ سے کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ بابا کون ہے؟ کون بلا رہا ہے؟ لڑکی آئی ہے اور حضرت موسیٰ سے کہتی ہے، بابا جان آپ کو طلب فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ زندگی رہی تو سحر کے وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہمارے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ ابھی اژدہے کے نکلنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جائیں گے اور وہاں پر جب جادوگر سانپ آپ کے مقابلے کے لیے پھینکیں گے تو آپ پھر اپنا عصا جب زمین پر دے ماریں گے تو وہ اژدہا بن جائیں۔ ہم اژدہا نکالیں گے انشاءاللہ، لیکن فی الوقت ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور ہمارا اگلا پروگرام ہے چاہتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔